وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة أو يتكاركان رواه الخمسة وصححه الحاكم. وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ فرما رہے تھے اذا اختلف المتبايعان، جب دو خرید و فروخت کرنے والوں کا آپس میں اختلاف ہو جائے، جب دو آپس میں خرید اور فروخت کرنے والوں کا آپس میں اختلاف ہو جائے۔ اختلاف کس چیز میں ہو سکتا ہے؟ یا تو قیمت میں اختلاف ہو سکتا ہے، یا تو قیمت میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ خریدار کہتا ہے کہ میں نے اتنے کی طے کی ہے، اور بیچنے والا کہتا ہے کہ میں تو اتنے کی نہیں بیچ رہا، میں نے تو یہ ڈیسائیڈ کیا نہیں، میں نے تو قیمت یہ طے کی ہے، تو آپس میں قیمت میں اختلاف ہو جائے۔ یا یہ ہے کہ فروخت ہونے والی چیز میں اختلاف ہو جائے، جس کو مبیع بولتے ہیں، اس چیز میں اختلاف ہو جائے۔ جیسے بعض اوقات چیزوں کی کوالٹی اپ ڈاؤن ہوتی ہے، تو خریدار کہے کہ میں نے یہ جو چیز لی ہے، طے کی ہے، یہ اس کوالٹی کی چیز ہے، اس کی یہ کوالٹی ہے، اس کی یہ رینج ہے، وغیرہ وغیرہ، اور بیچنے والا کہے نہیں میں نے تو اس کوالٹی کی چیز کی بات ہی نہیں کی، میں نے تو فلاں کوالٹی کی چیز کی بات کی ہے۔ تو فروخت ہونے والی چیز میں یعنی پروڈکٹ میں اختلاف ہو جائے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ کوئی اور کسی قسم کی کوئی شرط طے ہوئی تھی، اس شرط میں اختلاف ہو جائے۔ تو یہ ہے اذا اختلف المتبايعان، جب دو خرید و فروخت کرنے والوں کا آپس میں اختلاف ہو جائے۔ کس کس چیز میں؟ قیمت میں، پروڈکٹ میں، یا کسی بھی شرط کے اندر اختلاف ہو جاتا ہے، پھر کیا ہوگا جی؟ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، اور ان دونوں کے درمیان کوئی گواہ نہیں ہے، ان دونوں کے درمیان کوئی گواہ نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ فالقول، تو بات ہوگی، بات ریلیونٹ ہوگی، بات مانی جائے گی، ما یقول رب السلعۃ، جو سامان کا مالک کہے گا، سامان کا مالک جو کہے گا نا، وہی بات مانی جائے گی۔ کہ جو پروڈکٹ کا مالک ہے، آنر ہے، جو سیلر ہے، بیچنے والا ہے، اس کی بات جو ہے وہ ریلیونٹ ہوگی، اس کی مانی جائے گی۔ اس لیے کہ اگر آپ کسٹمر کی بات کو ریلیونٹ کہہ دیں تو کوئی بھی کسٹمر کسی بھی طرح کا آگے دعویٰ کر دے تو پھر وہاں پہ جو ہے بہت بڑی گڑبڑ ہوگی، اور جو ہے وہ شاپ کیپر کے حق میں بہت بڑی حق تلفی ہوگی۔ کوئی بھی جا کے شاپ پہ کھڑا ہو کے دعویٰ کر دے میں نے تمہارے ساتھ یہ ڈیلنگ کی تھی، یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، ایسا نہیں۔ کس کی بات ریلیونٹ ہوگی؟ شاپ کیپر کی، اس کی بات مانی جائے گی۔ فالقول ما یقول رب السلعۃ او یتتارکان، یا یہ ہے کہ وہ دونوں سودے کو چھوڑ دیں، ترک کر دیں۔ آپ دیکھیں کہ بات جو ہے وہ کسٹمر کوئی بات کہہ رہا ہے، شاپ کیپر کوئی بات کہہ رہا ہے، اگر تو کسی جگہ پہ بات جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے، اگر کسٹمر جو قسم اٹھا لے یا کوئی دلیل دے لے، شاپ کیپر قسم اٹھا لے یا کوئی دلیل دے لے، تو کسی نتیجے پہ بات پہنچ رہی ہے تو دیٹس اٹ۔ اگر کسی نتیجے پہ بات نہیں پہنچ رہی تو پھر کیا کریں گے؟ یتتارکان، دونوں اپنے اپنے راستے لیں، وہ چھوڑ دیں، وہ چیز وہ نہ لے، کسٹمر کی جو ہے وہ کوئی اور اس کو چیز مل جائے گی، شاپ کیپر کی چیز اس کے پاس رہے گی۔ تو بات یہ ہے کہ جو بیچنے والا ہے، بات کیا ہے؟ بیچنے والا، اس سے قسم اٹھوائی جائے گی اگر کسٹمر کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اگر کسٹمر کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی گواہ نہیں ہے۔ پہلے تو یہ ہے کہ اس کے ذمے گواہی دینا ہے، کوئی گواہ لے کے آئے، کوئی دلیل لائے، کوئی پروف لائے کہ اپنی بات میں سچا ہے۔
لیکن اگر وہ دلیل نہیں ہے اس کے پاس، پروف نہیں ہے، تو پھر سیلر کیا کرے گا؟ قسم اٹھائے گا. بیچنے والا کیا کرے گا؟ قسم. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بیچنے والا قسم اٹھائے گا. اور لیکن اگر ایک ایسا معاملہ ہے کہ ایک چیز فروخت کے وقت، ایک چیز فروخت ہونے کے وقت اس کے اندر کوالٹی کچھ اور تھی، ٹھیک ہے، اور خریدار اس کوالٹی کی تبدیلی کا دعویٰ کر دیتا ہے، جو کسٹمر ہے وہ کہہ دیتا ہے کہ میں نے جب چیز لی تھی اس کے اندر یہ صفت تھی، یہ کوالٹی تھی، اس کے اندر یہ چیز تھی، جب میں بعد میں اس کو لے کے گیا ہوں تو اس کے اندر یہ چیز نہیں ہے. مثلاً آپ لے آتے ہیں، آپ فون کر دیتے ہیں کہ کسی دکاندار کو کہ آپ فلاں فلاں کوالٹی کی چیز دے دیں جو میں کل دے کے گیا تھا، جو میں کل کہہ کے گیا تھا آپ کو، وہ آپ چیز مجھے بھجوا دیں. وہ آپ کے پاس آتی ہے چیز، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ وہ چیز ہی نہیں ہے، وہ اس کوالٹی کی چیز نہیں ہے. تو آپ یہ دعویٰ کر دیتے ہیں اس کے پاس جا کے کہ میں نے جس کوالٹی کی چیز مانگی ہے یا اس چیز کے اندر جو پہلے کوالٹی موجود تھی وہ آج نہیں ہے. تو اس صورت میں پھر کیا ہوگا کہ جو خریدار ہے اس کی بات وزنی ہوگی، اس کی بات ریلیونٹ ہوگی اس وقت. یہ عبداللہ ہے، یہ جاتا ہے کسی شاپ کیپر کے پاس، اس کو کولر ایک پسند آ جاتا ہے یا اوون ایک پسند آ جاتا ہے، اور کہتا ہے سر اس کی جو ہے وہ یہ قیمت پکڑیں اور میں آپ کو بتائیں. آپ گھر آ جاتے ہیں، آپ اپنے ڈرائیور کو اپنے گھر میں کام کرنے والے کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ فلاں شاپ پہ اور یہ بل دکھاؤ اور یہ اوون اٹھا لاؤ یا کولر اٹھا لاؤ. اب وہ لے کے آتا ہے گھر میں تو اس کی کوالٹی کچھ اور ہے، آپ جو پسند کر کے آئے ہیں، جس کا بل دے کے آئے ہیں وہ کچھ اور تھا، اور آپ وہ جو لے کے آئے وہ کسی اور کمپنی کا ہے، اس کے اندر کوالٹی کچھ اور ہے، اس کے اندر یہ فالٹ ہے یہ فالٹ ہے. تو آپ جا کے دعویٰ کر دیتے ہیں، کلیم کر دیتے ہیں بھائی یہ چیز وہ نہیں ہے جو میں نے مانگی تھی. تو اس صورت میں شاپ کیپر کی بات ریلیونٹ نہیں ہوگی. کس کی بات ریلیونٹ ہوگی؟ کسٹمر کی بات ریلیونٹ ہوگی. تو یہ آپ نے فرق نوٹ کرنا ہے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ فالقول ما یقول رب السلعۃ، بات ریلیونٹ ہوگی پروڈکٹ کے مالک کی اس صورت میں کہ جس صورت میں اس کے پاس پروف نہیں ہے، کسٹمر کے پاس دلیل نہیں ہے. لیکن جب دونوں قسم اٹھا لیں، وہ بھی قسم اٹھا رہا ہے اور وہ بھی قسم اٹھا رہا ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ یتتارکان، اس ڈیلنگ کو فسخ کر دیں گے، اس سودے کو فسخ کر دیں گے، اور یہ ہے کہ ان کا سودا کینسل کر دیا جائے گا. رواہ الخمسۃ، اس کو پانچوں نے روایت کیا. کون کون سے؟ سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، ترمذی اور ابو داؤد، 4 ہو گئے. مسند احمد 5واں. تو 5 ہیں. تو سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 3512، سنن ترمذی میں حدیث نمبر 1270، سنن نسائی میں حدیث نمبر 4608، اور سنن ابن ماجہ میں 2186، اور مسند احمد میں 4444 حدیث نمبر ہے. چلیے جی اگلی حدیث پڑھیے گا. وعن ابی مسعود الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہا عن ثمن الکلب ومہر البغی وحلوان الکہان ومہر البغی وحلوان الکاہن متفق علیہ. اب اس حدیث میں جو 771 حدیث نمبر ہے، حرام کام کی کمائی بھی حرام ہوگی، اللیگل بزنس کی ارننگ بھی اللیگل ہوگی. یعنی حرام کام کر رہے ہیں آپ تو اس کی کمائی بھی کیا ہوگی؟ حرام ہوگی. تو فرمایا جا رہا ہے کہ وعن ابی مسعود الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ، ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا، منع کی، عن ثمن الکلب، کتے کی کمائی سے، ڈوگی کی کمائی سے، کہ آپ ڈوگی کو بیچ کر اس کی کمائی کھائیں تو وہ کیا کمائی کیا ہوگی؟ حرام کی کمائی. کتا کو بیچنا، اس کو خریدنا، یہ رسول اللہ نے منع کیا ہے. ومہر البغی، اور جو زانیہ کی قیمت ہے، زانیہ کا مہر ہے، اس سے بھی رسول اللہ نے منع کیا، یہ بھی حرام ہے. یعنی جو عورت اپنا جسم بیچتی ہے
لوگوں سے بے حیائی کرواتی ہے اور بدلے میں ان سے پیسے لیتی ہے تو اس کی یہ کمائی بھی حرام ہے۔ یہ جو طوائف کا بزنس ہوتا ہے، طوائف بزنس کرتی ہیں، یہ حرام ہے۔ ان ثمن الکلب، کتے کی کمائی، ومہر البغی، اور زنا کی کمائی، وحلوان الکاہن، اور کاہن کی شرینی، کاہن کی مٹھائی۔ مٹھائی اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو مفت میں مل رہی ہوتی ہے نا، وگرنہ آپ جو لوگ جو ہیں وہ کاہن کے پاس جاتے ہیں، اسے قسمت کا حال معلوم کرتے ہیں، اس کو ہاتھ دکھاتے ہیں، اس سے جو ہے وہ اپنی فیوچر کی خبریں پوچھتے ہیں، میری شادی کب ہوگی، مجھے نوکری کہاں ملے گی، اور یہ ہے کہ میرے ہاں بیٹا کیا کہتے ہیں، میرے ہاں جو بیٹا ہوگا وہ اس کے اندر کون سی قابلیتیں ہوں گی، یہ سارا جو فیوچر کی اس کے خبریں پوچھ رہے ہوتے ہیں، غیب کی خبریں پوچھ رہے ہوتے ہیں، اپنی قسمت کا حال معلوم کر رہے ہوتے ہیں۔ اور تو اس کو جو ہے وہ جو بھی دے کے آتے ہیں وہ مٹھائی نہیں دے کے آتے ہیں، اس کو قیمت دے کے آتے ہیں، تو اس قیمت کو مٹھائی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، اس لیے کہ اس کو مفت میں مل رہی ہے، بیٹھے بیٹھے منہ ہلا رہا ہے اور تکے مار رہے ہیں اور کوئی ریلیونٹ بات بھی نہیں کر رہا، ٹھیک ہے جی۔ تو ان سب کی کمائی کیا ہے؟ حرام کی کمائی ہے۔ یہ جتنے بھی لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں، طوطا لے کے بیٹھے ہوتے ہیں نا، اور فال نکالتے ہیں، پرچیاں ڈالتے ہیں، اور طوطا بیٹھتا ہے اور ایک پرچی پکڑتا ہے اور یہ کھول کے جناب بتا دیتا ہے جی آپ کا یہ معاملہ ہے۔ اور کئی فراڈیے، اکثر فراڈ، بلکہ سارے فراڈی ہوتے ہیں، اکثر کیا، سارے ہی فراڈی ہوتے ہیں۔ ایک شخص نے جا کے کہا کہ حضرت یہ بتائیے کہ میرے ہاں بیٹا کب ہوگا، یا میرے ہاں بیٹا ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اس نے بتا دیا کہ بس تھوڑے ہی دن ہے، تیرے ہاں خوشخبری ہونے والی ہے۔ تو اس نے وہ پرچی پکڑی اور پھاڑ دی، اس نے کہا میری تو شادی نہیں ہوئی، تو تھوڑے دن میں کیسے میرا بیٹا ادھر آ رہا ہے، میں تجھ سے ویسے ہی تیرے ساتھ کیا کر رہا تھا، اسکیم کر رہا تھا، تجھے چیک کر رہا تھا۔ تو یہ فراڈی ہوتے ہیں، تو اس کی کمائی بھی کیا ہے؟ حرام کی۔ اور بعض لوگ جاتے ہیں ان کے بعد اپنا ہاتھ دکھاتے ہیں، تو رسول اللہ نے اس سے بھی وعید سنائی، کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے کسی کو ہاتھ دکھایا اور کاہن کے پاس گیا اور اس کو ہاتھ دکھا کے اس سے قسمت کا حال معلوم کیا، پھر اس کی تصدیق کی کہ تو نے صحیح کہا ہے، جس نے یہ کام کیا 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، 40 دن تک وہ کیا ہوگی؟ نماز سے سسپینشن، کیا ملے گی اس کو؟ سسپینشن نماز اس کی قابل قبول ہی نہیں ہوگی۔ تو ان 3 چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کمائی سے منع کیا ہے۔ تو اس حدیث میں جو کام بتائے گئے ہیں، تینوں کام، ایک تو کتا رکھنا، دیکھیں کتے کی قیمت لینا دینا، بیچنا اور خریدنا، یہ تو حرام سیکنڈ سٹیپ ہے، کتا رکھنا ہی جائز نہیں ہے، کتا رکھنا ہی نبی اسلام نے فرمایا جس گھر میں ڈاگی ہو بغیر کسی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ شرعی ضرورت کیا ہوتا ہے؟ شکار کے لیے رکھا ہوا ہے۔ شرعی ضرورت کیا ہے؟ کہ جانوروں کی حفاظت کے لیے رکھا ہوا ہے حویلی وغیرہ میں۔ تو یہ ہے کہ ان شرعی ضرورتوں کے علاوہ اس نے جو ڈاگی رکھا ہوا ہے شوقیہ طور پہ پالتے ہیں، تو اس کے نام اعمال سے روزانہ 2 قرات نیکیاں ڈیلیٹ کر دی جاتی ہیں۔ تو کتا رکھنے پہ زنا کی قیمت تو اگلا سٹیپ ہے، زنا کرنا ہی کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور وحلوان الکاہن، کاہن کی قیمت جو ہے وہ اگلا سٹیپ ہے، کہانت کرنا اور غیب کی خبریں پوچھنا اور بتانا، یہی کیا ہے؟ حرام۔ تو کام چونکہ حرام ہے اس لیے ان کی کمائی بھی کیا ہوئی؟ حرام ہوئی۔ وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فأراد أن يسيبه فقال فلاحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي فضربه فسار سيرا لم يسر مثله قال بعنيه بأوقية قلت لا ثم قال بعنيه فبعته بأوقية۔ چلیے جی، اس حدیث میں جو بیسک میسج ہمیں دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ تجارت میں، بزنس میں کسی بھی قسم کی شرط لگانا جائز ہے۔ تجارت میں کسی بھی قسم کی شرط یعنی شرط رکھنا جائز ہے۔
اور یہ اب حدیث پڑھیں گے تو آپ کے سامنے واضح ہوگا کہ اس کا مفہوم کیا ہے بیسیکلی۔ وعن جابر بن عبد اللہ، بلوغ المرام کی حدیث نمبر 772 اور اس کتاب کی حدیث نمبر، یہ جو باب ہے اس کی حدیث نمبر 5 ہے۔ وعن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، انہ کان یسیر علی جمل لہ، کہ وہ سوار تھے علی جمل لہ، اپنے اونٹ پر۔ جمل کسے کہتے ہیں؟ اونٹ کو۔ اپنے اونٹ پر سوار تھے، قد اعیا، جو اونٹ بڑا تھکا ہوا تھا، اور ظاہر ہے کہ اونٹ تھکا ہوا ہے تو وہ تیز تھوڑی بھاگ رہا ہوگا، بالکل سلولی جا رہا ہوگا۔ اور بیسیکلی یہ حضرت جابر بن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر سے واپس آ رہے تھے، تو مدینہ قریب تھا، تو حضرت جابر جو اپنے اونٹ پہ سوار تھے جو تھکا ہوا تھا، ظاہر ہے کہ اتنے طویل سفر کو طے کر کے آیا ہے تو بڑا جو ہے وہ سلو چل رہا تھا، تو فاراد ان یسیبہ، حتیٰ کہ حضرت جابر بن عبداللہ نے ارادہ کیا کہ اس کو کھلا چھوڑ دیں۔ یسیبو کا معنی ہوتا ہے کھلا چھوڑ دینا، کہ جہاں مرضی جائے۔ جب بندہ اپنی سواری سے تنگ آ جائے نا، خراب کرے وہ تو سواری، تو پھر وہ کیا سوچ آتی ہے کہ اس کو کہیں چھوڑ دے یا بیچ دے۔ فاراد ان یسیبہ، تو حضرت جابر نے اس کو چھوڑنے کا ارادہ کیا۔ قال فلاحقنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت جابر کہتے ہیں کہ فلاحقنی، مجھے پیچھے سے آ کے ملے، النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آ کے ملے، فدعا لی، تو انہوں نے میرے لیے دعا کی۔ میری سچویشن کچھ ایسی تھی، یعنی اونٹ جو ہے وہ بڑا کمزور ہے، تو میرے لیے رسول اللہ نے دعا کی۔ وضربہ، اور اس اونٹ کو مارا تشدد کرنے کے لیے نہیں، ویسے اس کو ہاتھ مارا، ضرب لگائی برکت کے لیے تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے اور چل پڑے۔ مارنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کو خوب جو ہے پیٹا، نہیں، بلکہ مارنے سے مراد کیا ہے، ذرا سا اس کو ہاتھ مارا، تھپکی لگائی کہ وہ چل پڑے۔ فسار سیرن، تو پھر کیا ہوا کہ رسول اللہ کی دعا کی برکت سے اور آپ کے ہاتھ لگانے کی برکت سے فسار سیرن، وہ اونٹ ایسے چلا، لم یسر مثلہ، کہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں چلا، یعنی فل سپیڈ سے، تیز، جیسے فل جو ہے نیو اور برانڈ نیو سواری ہوتی ہے، تیز چلا۔ قال بعنیہ بأوقیۃ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اونٹ کو بیچ دو مجھے، اس اونٹ کو مجھے بیچ دو۔ بأوقیۃ، ایک اوقیہ کے بدلے، ایک اوقیہ کے بدلے، ایک اوقیہ۔ اوقیہ بیسیکلی جو ہے وہ چاندی کا ہوتا ہے، اور یہ 40 درہم کا ہوتا ہے، 40 درہم، 40 درہم ہوں تو ایک اوقیہ بنتا ہے، لکھ لیا، 40 درہم ہوں تو ایک اوقیہ بنتا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ 40 درہم کے بدلے مجھے یہ اونٹ بیچ دو۔ قلت، میں نے کہا، لا، میں نہیں بیچوں گا، قلت، میں نے کہا لا، نہیں بیچوں گا۔ دیکھیں، خرید و فروخت کے جو معاملات ہوتے ہیں نا، ان کا تعلق معاملات سے ہے، عبادات سے نہیں ہے۔ عبادات میں کیا ہوتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا دین کے معاملے میں، آپ کو کرنا پڑتا ہے، آپ لا نہیں کہہ سکتے، آپ منع نہیں کر سکتے، رسول اللہ نے فرما دیا، آپ اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے۔ لیکن خرید و فروخت کے جو معاملات ہیں ان میں باہمی رضامندی سے، میوچل ٹرسٹ سے، دونوں کے طرفین کے رضامندی سے، ان سے اختیار سے طے پاتا ہے۔ اس میں وہ نہیں بیچنا چاہتے تو اس میں منع کر دیا ان نے، اس میں کوئی رسول اللہ کی گستاخی یا رسول اللہ کی نافرمانی شمار نہیں ہوگی، کیونکہ خرید و فروخت کے معاملات، اس کی اپنی چیز وہ بیچنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، نہیں بیچنا چاہتا۔ بلکہ مسند احمد کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ انہوں نے کہا میں بیچوں گا نہیں، میں آپ کو گفٹ کرنا چاہتا ہوں، میں یہاں تو صرف اتنی بات ہے نا، مجھے بیچ دو، انہوں نے کہا کہ نہیں، لیکن وہاں یہ ہے کہ وہ گفٹ کرنا چاہتے تھے۔ تو بہرحال اگر گفٹ نہ بھی کرنا چاہتے ہوں ویسے اور انہوں نے منع کر دیا تو پھر بھی گستاخی نہیں ہوگی، نافرمانی نہیں ہوگی، کیونکہ خرید و فروخت کے معاملات ہیں تو یہ آپس میں رضامندی سے طے پاتے ہیں۔
یہ کوئی عبادات کا چیپٹر نہیں ہے، یا دین کی دیگر جو ہے وہ عبودیت کا چیپٹر نہیں ہے کہ جن میں آپ کسی بھی قسم کی گستاخی شمار کریں، نافرمانی شمار کریں کہ انہوں نے رسول اللہ کو منع کر دیا۔ ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعنی ہی، مجھے یہ بیچ دو، مجھے یہ بیچ دو۔ جب دوسری مرتبہ کہا نا تو پھر جابر کہتے ہیں فبعتہ بأوقیۃ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ دیا، یہ اونٹ آپ کو فروخت کر دیا، بأوقیۃ، ایک اوقیہ کے بدلے، ایک اوقیہ کے بدلے۔ لیکن واشترطت، میں نے شرط لگائی، بیچ دیا لیکن میں نے کیا کیا؟ شرط لگائی، حملانہ، سوار ہو کر جانے کی۔ حملان جو ہے وہ مصدر ہے، مصدر کا ترجمہ کریں گے، حملانہ، سوار ہو کر جانے کی، الی اہلی، اپنے گھر کی طرف۔ میں نے شرط لگائی کہ میں آپ کو بیچ دیا میں نے، لیکن یہ ہے کہ مجھے اس پر سوار ہو کے گھر پہنچنے دیں، اس کے بعد آپ کی ملکیت، اس کے بعد کیا ہے؟ آپ کی ملکیت۔ اچھا جی، یہ وہی بات ہے جو اس حدیث میں بتانا چاہ رہے ہیں، یہ وہ ہے بات کہ تجارت میں شرط لگانا حلال ہے، جائز ہے، شرط رکھنا جائز ہے۔ جیسے عبداللہ کے پاس گھر ہے اور حسن وہ خریدنا چاہتا ہے، لیکن عبداللہ کے پاس جو ہے وہ آئندہ آگے رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، تو یہ کہتے ہیں میں بیچ دیتا ہوں، مجھے لاؤ پیسے دے دو اور یہ تمہارے جو ہے وہ سارے کاغذات سب تمہارے نام کر دیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ 1 مہینہ میں اس میں رہوں گا، اس کے بعد تمہاری ملکیت ہوگی، تاکہ 1 مہینہ میرے پاس ٹائم ہوگا، میں کہیں اور ارینج کر سکتا ہوں۔ یہ ہوتا ہے نا، آپ گاڑی خریدتے ہیں کسی سے، کسی بندے سے آپ نے گاڑی بیچ دی یا خرید لی، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ سر آپ کو گاڑی بیچ دیتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ 2 دن کے بعد آپ کی ملکیت مل جائے گی، کیونکہ 2 دن میں میں کو اپنا کوئی اور ارینج کر لوں گا۔ تو ایسی شرط تجارت کے اندر رکھنا حلال ہے اور جائز ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، رسول اللہ شرط رکھی نا کہ میں بیچ تو دیا ان کو، لیکن یہ ہے کہ مجھے گھر پہنچنے دیں، تاکہ یہ کہ اگر میں یہی بیچ کے آپ کو دے دوں تو گھر پہنچوں گا تو کیا ہوگا، گھر نہیں پہنچے، گھر تو پہنچ نہیں سکتا نا، سواری نہیں ہے ان کے پاس۔ واشترطت حملانہ، میں نے شرط لگائی سوار ہو کر پہنچنے کی، الی اہلی، اپنے گھر کی طرف۔ فلما بلغت، پس جب میں بلغت پڑھیں گے، فلما بلغت، پس جب میں پہنچا، اتیتہ بالجمل، تو میں اس اونٹ کو لے کر آیا رسول اللہ کے پاس۔ جب میں گھر پہنچ گیا نا تو پھر اس اونٹ کو لے کر آیا کہ رسول اللہ کے پاس، کیونکہ یہاں تک میری شرط تھی، یہاں تک میرا ایگریمنٹ تھا، پورا ہو گیا، میں گھر پہنچ گیا ہوں، اب یہ آپ اپنا اونٹ لیجئے، آپ کا قبضہ ہے، آپ کی ملکیت ہے اب۔ فنقدنی ثمنہ، تو رسول اللہ نے مجھے نقد دی، قیمت، ثمنہ اس کی قیمت، فنقدنی کے مطلب کیا ہے، نقد دی مجھے، یعنی فوراً موقع پہ، ثمنہ اس کی قیمت۔ ثم رجعت، پھر میں واپس پلٹا، قیمت لے لی، اونٹ ان کے رسول اللہ کے حوالے کر دیا، اور ثم رجعت، میں کیا کیا، واپس پلٹا، واپس لوٹا۔ فارسل فی اثری، تو آپ نے پیغام بھیجا، فارسل پیغام بھیجا، فی اثری میرے پیچھے، رسول اللہ نے میرے پیچھے پیغام بھیجا۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، اترانی، کیا خیال ہے تمہارا، ما کستک لیاخذ جملک، کیا میں تمہیں کم قیمت دی ہے، تمہارا یہ خیال ہے کہ میں تمہیں، یعنی تم سمجھتے ہو کہ میں تمہیں کم قیمت دوں گا، اونٹ زیادہ قیمت کا ہے اور میں نے تمہیں کم قیمت دی ہے، کیا تم ایسا سمجھتے ہو؟ خذ جملک ودراہمک، اپنا اونٹ پکڑو اور اپنے درہم بھی لے لو۔ یہ رسول اللہ کی محبت، ایک پیار ہے۔ آپ نے نوٹ کیا شاید اس کو جو ہے وہ ضرورت ہے، اس کو ضرورت ہے اونٹ کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ایک طریقہ اپنایا اس کی مدد کرنے کا۔ اب ویسے بھی تو اس کو مدد کر سکتے تھے نا، نہیں، پہلے اس کے اونٹ کے لیے دعا کی، وہ صحیح چلنے لگ گیا، پھر اسے خرید لیا، آپ پھر اس کو واپس کر رہے ہیں اور قیمت بھی اس کو دے رہے ہیں تاکہ اس کی حالت اچھی ہو جائے گی۔ اس کے پاس 40 درہم بھی آ گئے اور اس کا اونٹ بھی اس کے پاس واپس آ گیا اور اچھی حالت میں واپس آیا۔ پہلے وہ تھکا ہوا اور لاغر قسم کمزور تھا، اب یہ رسول اللہ کی برکت، دعا کی برکت سے وہ اونٹ بھی مضبوط ہے اور صحیح چل رہا ہے، اور 40 درہم بھی اس کے پاس۔ یہ ایک مدد کرنے کا طریقہ تھا، ایک محبت تھی، تو اس طریقے پہ رسول اللہ نے اس کی مدد کی، یعنی اس کے ساتھ اس کو قیمت بھی دے دی، اونٹ بھی لے لیا۔ جب وہ چلا گیا پھر پیغام بھیجا کہ اپنا اونٹ بھی پکڑو
اور یہ 40 درہم جو تمہارے دیے ہوئے ہیں یہ بھی اپنے پاس رکھو۔ فَهُوَ لَكَ یہ تمہارے ہیں، فَهُوَ لَكَ یہ تمہارے ہیں۔ تو یہ رسول اللہ کا اس کی مدد کرنے کا ایک انداز تھا، ایک پیار تھا، ایک محبت تھی آپ کی۔ متفق علیہ، اس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے 2718 اور امام مسلم نے روایت کیا ہے 715۔ وَهَذَا السِّيَاقُ لِمُسْلِمٍ، ہاں وَهَذَا السِّيَاقُ، اور یہ سیاق ہے لمسلم، امام مسلم کی روایت میں۔ سیاق کا مطلب ہوتا ہے کہ پیچھے ایک واقعہ آ رہا ہے، اس واقعے سے آگے ہم نے یہ واقعہ لیا ہے، اور وہ واقعہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جابر سفر سے واپس آ رہے تھے، تو اس سفر میں یہ واقعہ پیش آیا۔ تو اس حدیث میں جو بیسیکلی پیغام دیا جا رہا ہے وہ کیا ہے کہ آپ شرطیں لگا سکتے ہیں، شرط رکھ سکتے ہیں، اس آپ کسی بھی تجارت میں ایگریمنٹ کر سکتے ہیں۔ آپ نے کوئی چیز بیچنی ہے تو آپ کیا کہہ لیں، 1 مہینے کا، آپ 1 سال کا، یہ جیسے بھی آپ کے لیے مناسب ہو، آپ شرط رکھیں کہ سر اتنے دن تک میں چیز یوز کروں گا، اس کے بعد آپ کی۔ چلیے جی اگلی حدیث پڑھیں۔ وَانْهُ قَالَ اعتق رجل منا عبدا له عن دبر ولم يكن له مال غيره فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه متفق علیہ۔ وعنہ قال، اور انہی سے مروی ہے، کن سے؟ حضرت جابر بن عبداللہ سے، شاباش۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں اعتق رجل من عبد له، ہم میں سے ایک بندے نے ایک غلام آزاد کیا، اپنا ایک غلام آزاد کیا، ان دبرن، اس کے پیچھے سے۔ ان دبر کا مطلب ہے پیچھے سے، پیچھے سے مطلب یہ ہے کہ مالک نے شرط لگائی اس کے ساتھ کہ تم میرے مرنے کے بعد آزاد ہے، نہیں آزاد کر دیا لیکن شرط کیا رکھی، جب میں مر جاؤں پھر تو آزاد ہوگا، اب تو میری غلامی میں ہے۔ اس کو کہتے ہیں مدبر غلام۔ تو آج کے زمانے میں اس کی ضرورت نہیں رہی ہے، اس لیے ہم جو ہے وہ اس کو حدیث کو سرسری نگاہ سے دیکھیں گے۔ اعتق رجل من عبد له عن دبر، لیکن یہ ہے کہ اس حدیث سے ہمارے لیے جو پچھلی حدیث میں جو بات ثابت ہو رہی تھی کہ شرط لگانی جائز ہے تجارت میں، تو اس کے ساتھ سپورٹیو حدیث ہے یہ، کہ اگر کوئی شخص غلام آزاد کر رہا ہے تو اس کے ساتھ بھی یوں شرط رکھ سکتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، اس کو مدبر غلام کہتے ہیں یا مدبر غلام کہتے ہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُ، اور فرمایا کہ اس بندے کا کوئی مال نہیں تھا اس کے علاوہ، یعنی جب بندہ فوت ہوا تو اس بندے کی ملکیت میں اس غلام کے علاوہ کوئی اور مال نہیں تھا، صرف وہی مال تھا۔ اور جب وہ فوت ہوا تو اس کے ذمہ قرض بھی بہت تھا، ایک تو اس کے ذمہ قرض بہت ہے، دوسرے نمبر پہ کہ جب وہ فوت ہوا ہے تو اس کے پاس صرف اس غلام کے علاوہ اور کوئی مال نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے اس کا قرض ادا کیا جا سکے۔ فدعا به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کو بلایا جب وہ بندہ فوت ہو گیا تھا، جب وہ بندہ فوت ہو گیا تو اس غلام کو بلایا، فباعہ، تو آپ نے اس کو بیچ دیا، اس غلام کو بیچ دیا، فروخت کر دیا۔ اس کی وجہ میں نے بتائی کہ فوت ہونے والا مقروض تھا اور اس کے پاس اس غلام کے علاوہ کوئی اور مال بھی نہیں تھا، تو آپ نے کیا کیا، آپ نے غلام فروخت کر کے اس کا قرض اتارنا چاہا۔ تو یہ ایک صحابی ہیں نعیم بن عبداللہ، انہوں نے 800 درہم کا وہ غلام خرید لیا۔ تو معلوم ہوا کہ اہم اور ضروری جو کام ہے وہ شریعت نے اس کو مقدم رکھا ہے، اور بات یہ ہے کہ جو مستحب کام ہوتے ہیں ان کو بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب دیکھیں زیادہ ضروری کام کیا تھا، اس بندے کا قرض اتارا جائے، ہاں تو غلام کو آزاد کرنا وہ اور سٹیپ ہو سکتا ہے، اس میں بعد میں ہو سکتا ہے کام، لیکن زیادہ اہم، مقدم اور مسٹ اور کمپلسری اور ضروری یہ ہے کہ پہلے کیا کیا جائے،
غلام اس کا قرض اتارا جائے، اس کو آزاد کیا جائے قرض سے. ہم اس کی پراپرٹیز بیچ کے اس کا قرض اتار سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور پراپرٹیز بیچ کے کیا، جب انسان فوت ہوتا ہے نا تو اس کی پراپرٹی سے 4 حصے ہوتے ہیں. نمبر 1 سب سے پہلے اس کا قرض اتارا جاتا ہے. نمبر 2 اس کی وصیت پوری کی جائے، اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے اس کی وصیت پوری کی جائے. نمبر 3 اس کی جو ہے وہ تجہیز و تکفین، اس کے مال میں سے ہی اس کو کفن دفن قبر کا سارا خرچہ جو اٹھایا جاتا ہے وہ سارا ہوگا. اور نمبر 4 یہ ہے کہ پھر اس کا جو باقی ماندہ مال ہوگا وہ اس کے ورثاء میں تقسیم کیا جائے گا. تو 4 کام ہوتے ہیں مرنے والے کے بعد، جب وہ مر جائے تو اس کے مال سے یہ 4 کام کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہوگا جی. اگلی حدیث پڑھیں. یہ متفقن علیہ ہے، صحیح بخاری میں 2141 اور صحیح مسلم میں 997 حدیث نمبر ہے. جی حسن آپ پڑھیے. وعن ميمونة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن فأرة وقعت في سمن فماتت وقعت في سمن فماتت فيه فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ألقوها وما حولها وكلوه. رواه البخاري وزاد أحمد والنسائي في سمن جامد. وعن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں ان سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ ان فأرتن بے شک ایک موس، ان فأرتن بے شک ایک موس، ایک چوہا، وقعت فی سمن گھی کے اندر گر گیا، وقعت گر گیا، فی سمن گھی میں، فماتت فیہ تو اس میں مر گیا، گھی کے اندر گر کے مر گیا. فسئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا عنہا اس کے بارے میں. اب اس کا کیا حکم ہے، اب گھی کو کیا کیا جائے. فقال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القوہا اس کو پھینک دو، وما حولہا یعنی اس چوہے کو پھینک دو، وما حولہا اور جو اس کے ارد گرد گھی تھا اس کو بھی نکال کے پھینک دو. آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو گھی کے اندر جہاں چوہا گرا ہے اس کے قریب کا اس کے سراؤنڈنگ کا جو گھی ہے اس کو نکالو چوہے کے اور اس کو پھینک دو. وَقُلُوهُ اور باقی ماندہ کھا لو. اب یہ حدیث بیسیکلی تو کتاب الاطعمہ میں ہونی چاہیے، کھانے کے باب میں سے. یہاں کیوں لے کے آئے؟ یہاں اس لیے لے کے آئے ہیں کہ ایسے گھی کو خود بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور بیچا بھی جا سکتا ہے. اس چیپٹر میں اس لیے لے کے آئے کہ آپ اس گھی کو کیا کر سکتے ہیں، بیچ بھی سکتے ہیں. اور اگلی بات میں اگلی حدیث میں مزید وضاحت آئے گی. رواہ البخاری، اس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے 5540. وزاد احمد اور امام احمد نے اضافہ کیا ہے، والنسائی اور امام نسائی نے اضافہ کیا ہے. امام احمد نے حدیث نمبر 7601 میں اضافہ کیا ہے، والنسائی اور امام نسائی نے 4259 میں اضافہ کیا ہے فی سمن جامدن، فی سمن جامدن کہ جب وہ گھی جمع ہوا ہو، سالڈ ٹھوس شکل میں ہو اس صورت میں. اگر لیکوڈ ہے تو پھر نہیں، لیکن یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے. وہ آگے ہم بتائیں گے اگلی حدیث کے ساتھ اس کو میچ کرتے ہیں کہ یہ فی سمن جامدن کی جو قید ہے نا، ہاں یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ جامد اور ٹھوس گھی میں چوہا گر کے مار ہی نہیں سکتا، وہ تو اوپر ہی پھر کے باہر نکل جائے گا. لیکوڈ ہو پھر اس کے اندر گرے گا، اس کا سانس بند ہوگا، سیری اندر جائے گی. اور لیکوڈ گھی لیکوڈ پانی کی طرح نہیں ہوتا نا، وہ تھوڑا موٹا ہوتا ہے، تو اس صورت میں وہ گر کے مر سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر چوہا مرا نہیں ہے، ویسے ہی وہ باہر نکلا ہے پھر ٹوٹ گئے، پھر جو ہے وہ گھی قابل استعمال ہوگا. اصل بات تب ہوتی ہے جب چوہا مر جاتا ہے. چوہا پلید ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خمسن فواسق
یقتلن فی الحرم والحل، آپ علیہ السلام نے فرمایا 5 ایسے جانور ہیں کہ جن کو آپ حرم کے اندر بھی قتل کر سکتے ہیں، مسجد حرام میں بھی، اور ان میں سے ایک چوہا ہے، تو ان کو جو ہے وہ قتل کیا جا سکتا ہے۔ تو اس حدیث کی باب سے مناسبت کیا ہے، میں نے بتایا آپ کو کہ ایسا گھی بیچنا جائز ہے۔ اگلی حدیث پڑھیں تو اس کے ساتھ بات واضح ہو جائے گی۔ حدیث نمبر 8 ہے اس چیپٹر کی، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا وقعت الفأرۃ، جب واقع ہو جائے، گر جائے، الفأرۃ چوہا، فی السمن، گھی میں، جب گھی کے اندر چوہا گر جائے، فإن کان جامدا، اگر گھی ہو جامد، ٹھوس ہو، سالڈ شیپ میں، اگر گھی کیا ہو، جامد ہو، فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، تو اس چوہے کو باہر نکال کے پھینک دو، وَمَا حَوْلَهَا، اور جو اس کے ارد گرد گھی ہو اس کو نکال دو، وَإِن كَانَ مَائِعًا، اگر مایا شیپ میں ہو، لیکوڈ شیپ میں ہو گھی، فَلَا تَقْرَبُوهُ، تو اس گھی کے قریب نہ جاؤ، یعنی وہ گھی استعمال نہ کرو۔ رواہ احمد، اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے 7177 حدیث نمبر، و ابو داود، اور امام ابو داود نے روایت کیا ہے 3842، وقد حکم علیہ البخاری، اور امام بخاری نے اس روایت پر حکم لگایا ہے، و ابو حاتم، اور امام ابو حاتم نے بھی اس روایت پر حکم لگایا ہے، بالوہمی، کس چیز کا؟ بالوہمی، وہم کا، آپ توجہ سے بیٹھیے نا، بالوہمی، وہم کا حکم لگایا۔ وہم کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث اصل میں میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جو پیچھے گزری نا، میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور ابو ہریرہ سے یہ روایت نہیں ہے۔ ایک وہم تو اس کی وجہ تو یہ ہو گئی۔ دوسرا وہم اس حدیث میں، اس روایت میں اس اعتبار سے ہے کہ اس میں چوہے کے گرنے کا ذکر ہے، چوہے کے گرنے کا ذکر ہے، لیکن گر کر مرنے کا ذکر نہیں ہے، اور اس بات میں ایگریمنٹ ہے، اتفاق ہے کہ چوہا زندہ نکل جائے تو گھی قابل استعمال ہوتا ہے، کیونکہ چوہا جو ہے نا بلی کی طرح طوافین میں سے ہے کہ جو بار بار آتے جاتے ہیں، تو اگر آپ بار بار جو ہے وہ ان کے اوپر فل جو ہے پلیت کا حکم لگا دیں گے تو پھر گھر کی کئی چیزوں کے اوپر وہ پھر جاتا ہے، تو آپ ہر چیزیں پلیت 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 کیے جائیں گے تو مشکل ہوگی نا آپ لوگوں کے لیے۔ آج کل تو ماشاءاللہ سے وہ کلیننگ ہوتی ہے گھروں میں، وہ چوہا وہ اتنا وہ سسٹم نہیں ہے۔ جب تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، آج سے جو ہے وہ 20-30 سال پیچھے چلے جائیں، تو کچے گھر ہوتے تھے، تو چوہوں کا ایسے جیسے گھر میں جیسے چونٹیاں نہیں ہوتی یا مکھیاں ہوتی ہیں، چوہے بھی ایسے ہی ہوتے تھے گھروں میں، چونٹیاں، مکھیاں، ہاں جناب، یہ چوہا، اسی طرح بلی، یہ 3-4 جو ہیں جانور، یہ تو گھروں میں بالکل عام ہوتے تھے، تو پھر یہ مشکل ہو جاتی نا اگر آپ پلید کا حکم لگا دیتے۔ ہاں اگر وہ اس میں مر جاتا ہے تو پھر قابل استعمال نہیں ہے، پھر یہ ہے کچھ صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر تو اس کے ارد گرد سے آپ نکال سکتے ہیں تو نکال کے پھینک دیں، باقی جو ہے وہ قابل استعمال ہوگا۔ سالڈ فارم میں کیسے مر سکتا ہے؟ سالڈ فارم میں مر ہی نہیں سکتا۔ تو یہ حدیث، یہ روایت وہم والی ہے نا، یہ روایت کیا ہے؟ وہم والی۔ میں نے بتایا کہ اس روایت میں وہم کیا ہے، امام بخاری نے وہم کا حکم لگایا، اور امام ابو حاتم نے بھی وہم کا حکم لگایا کہ اس روایت میں وہم ہے۔ وہم کس اعتبار سے؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے، یہ نہیں ہے، میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اس میں وہم اس اعتبار سے ہے کہ اس میں چوہے کے گرنے کا ذکر ہے لیکن مرنے کا ذکر، اس روایت میں مرنے کا ذکر نہیں ہے، اور جب چوہا مرا ہی نہیں ہے تو پھر بات ہی نہیں ہے، پھر پلید ہونے کی اور پھر بات ہی نہیں ہے، پھر قابل استعمال چیز ہے۔ ٹھیک ہوگا جی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو بات بیان کی جا رہی ہے، اگر مایا ہو، سالڈ لیکوڈ ہو تو یہ بات ہے، ٹھوس ہو تو پھر یہ بات ہے۔ سر جب سالڈ گھی ہے تو پھر چوہا گر کے مر ہی نہیں سکتا۔ اصل پوائنٹ ہے چوہا گر کے مرنا چاہیے۔ جب چوہا گر کے مرا ہی نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ سوال ہی نہیں ہے۔ تو سالڈ میں چوہا مر ہی نہیں سکتا، لیکوڈ میں چوہا مرتا ہے۔ چلیے آگے چلیں۔ اگر لیکوڈ میں بھی بچ کے چلا جائے، ہاں اگر لیکوڈ میں بھی بچ کے چلا جائے اور وہ مرے مت تو وہ بھی صحیح ہوگا، وہ بھی قابل استعمال ہو، اصل چیز مرنے کی ہے۔ چلیں اگلی حدیث پڑھیں جی، آپ جائیں اگلی حدیث پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن
وعن ابی زبیر قال سألت جابر عن سمن السنوری سامان السنوری والكلب فقال زجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن ذلك رواه مسلم والنسائی وزاد الى قلب سعید وزاد الا کلب سعید چلیے جی. وعن ابی الزبیر رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے، وعن ابی الزبیر تابعی ہے رحمۃ اللہ علیہ قال فرماتے، ویسے تو یہ ابو زبیر مدلس راوی ہے، کیا ہے؟ مدلس راوی ہے، لیکن آگے اس نے کہہ دیا ہے سألت جابرا، میں نے سنا ہے جابر سے، تو صراحت آگے سے ماں کی، تو یہ روایت قابل قبول ہے. سألت جابرا، میں نے سوال کیا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کس چیز کے بارے میں؟ عن ثمن السنوری، بلی کی قیمت کے بارے میں، کہ بلی کو بیچنا خریدنا جائز ہے کہ نہیں. والکلبی، اور کتے کی قیمت کے بارے میں. کتے کے بارے میں تو لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھ لیا نا کہ یہ اس کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے. بلی کے بارے فقال، تو حضرت جابر نے جواب دیا زجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ڈانٹا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان ذالک، اس سے، رسول اللہ نے اسے کیا کیا ہے؟ ڈانٹا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ بلی کی خرید و فروخت بھی جائز نہیں ہے، اور ڈوگی کی بھی خرید و فروخت جائز نہیں ہے. جی ہاں، پریشانی لگی نا آپ لوگوں کو، ہاں، کہ بلی کی قیمت جو ہے وہ منع کر دی گئی ہے. جی فری میں لے دے سکتے ہیں. یہ حدیث آپ کے سامنے دلیل ہے کہ بلی اور کتے کی قیمت جائز نہیں ہے. بلی گھر میں رکھی جا سکتی ہے، ڈوگی تو گھر میں رکھے نہیں جا سکتا. بلی گھر میں رکھی جا سکتی ہے مگر اس کی قیمت جائز نہیں ہے. اور جبکہ کتا ہے وہ تو آپ قیمت کیا اس کو گھر میں بھی نہیں رکھ سکتے آپ. یہ ہم نہیں جانتے کیوں نہیں جائز، یہ رسول اللہ نے منع کیا، بس منع کیا. چلیے جی. اگر آپ کتا لے رہے ہیں پروٹیکشن کے لیے ہاں تو پھر اس کی قیمت بھی ہوگی. اور تو ظاہر ہے. آگے آ رہی ہے بات. رواہ مسلم والنسائی، اس روایت کو امام مسلم نے روایت کیا ہے 1569، اور والنسائی، امام نسائی نے روایت کیا 4295. وزادہ، اور امام نسائی نے آگے اضافہ کیا ہے اس روایت میں، الا کلب سعید، ہاں مگر شکاری کتا ہو، شکار کرنے کے لیے کتا ہو تو پھر اس صورت میں یہ جائز ہے. لیکن یہ جو ایکسیپشن بیان کی جا رہی ہے امام نسائی کی تعلق سے، یہ اضافہ اور یہ ایکسیپشن کمزور ہے، ضعیف ہے. امام نسائی رحمہ اللہ خود کہتے ہیں کہ یہ اضافہ درست نہیں ہے، بلکہ یہ اضافہ باطل ہے، منکر ہے. وجہ یہ ہے کہ امام نسائی کہتے ہیں کہ حجاج کی حدیث جو ہے نا حماد بن سلمہ سے، یہ صحیح نہیں ہوتی. حجاج کی حدیث حماد بن سلمہ سے صحیح نہیں ہوتی، لیس بصحیح. اور یہ روایت جو آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے، امام نسائی نے اس کو روایت کیا ہے حجاج بن محمد عن حماد بن سلمہ عن ابی زبیر عن جابر. ہاں، تو حجاج بن محمد حماد بن سلمہ سے روایت کر رہے ہیں، تو یہ روایت صحیح نہیں ہے. چلیے جی. تو اس حدیث میں جو واضح ہوگی بات وہ آپ کے سامنے آ گئی کہ بلی اور کتے کی قیمت جائز نہیں ہے، اس کی خرید و فروخت جائز نہیں. چلیے جی. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاءتنی بریرۃ فقالت انی کاتبت اہلی علی 9 اواق في كل عام أوقية فأعینینی قلت إن ان احب اہلک ان اعدها لهم أحب أهلك أن
أعدها لهم ويكون وَيَكُونُ وِلَاءَكِ لِي ولاءك لي فعلت فذهبت بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها فجاءت من عندهم. چلیے حدیث لمبی ہے. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، قالت فرماتی ہیں جاءتنی بریرۃ، میرے پاس بریرہ آئی. یہ بریرہ انصار قبیلہ کی ایک غلام یعنی لونڈی تھی. تو اس نے اپنے مالکوں کے ساتھ مکاتبت کر لی، ایگریمنٹ کر لیا. غلام آزاد ہونے کے لیے نا جو ایگریمنٹ کرتا تھا نا اپنے مالک کے ساتھ، اس کو مکاتبت کہتے ہیں کہ بھئی میں آپ کو، میری قیمت کتنی ہے جی اتنی قیمت ہے تیری، میں آپ کو ہر مہینے یا ایسے جیسے میں آپ کو اتنی قیمت تھوڑی تھوڑی کر کے دیتا جاؤں گا، اور جب میری قیمت کمپلیٹ ہو جائے تو پھر کیا ہو، میں آزاد ہوں. تو اس کو مکاتبت کہتے ہیں. یہ ایگریمنٹ اس نے کر لیا نا اپنے مالکوں کے ساتھ. تو بریرہ نے بھی ایگریمنٹ کر لیا اپنے مالکوں کے ساتھ. تو آئی حضرت عائشہ کے پاس. بیسیکلی یہ جو روایت آپ کے سامنے ہم پڑھنے جا رہے ہیں بلوغ المرام کی حدیث نمبر 777 ہے اور اس باب کی حدیث نمبر 10 ہے. تو ہم اس حدیث کی روح سے جو ثابت کریں گے وہ یہ ہے کہ تجارت میں کسی بھی قسم کی حرام شرط لگانا جائز نہیں ہے. شروع والے میں حدیث میں آپ نے کیا پڑھا اسے پیچھے کہ تجارت میں شرط لگانا کیا رکھنا جائز. یہاں بتایا جا رہا ہے کہ کسی بھی قسم کی حرام شرط لگانا جائز نہیں ہے. تو وہ بریرہ حضرت عائشہ کے پاس آئی اور آگے کیا کہتی ہے، انی کاتبت اہلی، میں نے اپنے مالکوں سے مکاتبت کر لی ہے. ہم نے بتایا مکاتبت کیا ہوتی، ہم نے کہتی ہے کہ میں نے اپنے گھر والوں سے مراد اپنے مالکوں سے مکاتبت کر لی ہے علی 9 اواقن، 9 اوقیہ کے بدلے میں. کتنے؟ ایک اوقیہ کتنے کا ہوتا ہے؟ ایک اوقیہ کتنے کا ہوتا ہے؟ 40 کا. تو کتنے درہم ہوئے؟ 360 درہم میں نے ٹوٹل جو ہے مکاتبت کر لی، ایگریمنٹ کر لی ہے. جس دن 360 درہم میں پورے کر لوں گی اس دن میں کیا ہوں گی؟ آزاد ہوں گی. فی کل عام اوقیہ، اور کرنا کیا ہے، ہر سال میں ایک اوقیہ دینا ہے. ہر سال میں انسٹالمنٹ بیس پہ نا، ہر سال میں ایک اوقیہ دینا. تو یہ انسٹالمنٹ کتنے سال کی ہوگی؟ 9 سال کی. 9 سال کی انسٹالمنٹ ہوگی نا. 9 اوقیہ ہے اور ہر سال ایک اوقیہ دینا ہے. تو 9 سال کی جو ہے وہ انسٹالمنٹس ہوں گی. یہ ایگریمنٹ ہو گیا. فَأَعِينِينِي، تو بس میری مدد کیجئے. فَأَعِينِينِي، بس میری مدد کیجئے. کہ اس لیے کہ آپ مجھے رقم جو ہے وہ اکٹھی دے دیں اور میں اس رقم کو لے کے اپنے جو ہے وہ مالکوں کے حوالے کرتی ہوں اور ان کو جو ہے وہ اپنی قیمت جو ہے وہ اکٹھی دے کے تو میں جو ہے وہ آزاد ہو جاتی ہوں. فَأَعِينِينِي، آپ کیا کریں، میری مدد کریں، یعنی قیمت مجھے فل دے دیں، ٹوٹل قیمت دے دیں اور میں اپنے مالکوں کو دے دوں اور جو ہے میں آزاد ہو جاؤں. قلت، میں نے کہا، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں نے کہا، ان احب اہلک، اگر پسند کریں تیرے گھر والے، تیرے مالک، اگر تیرے مالک پسند کریں، ان اعدها لہم، تو میں یک مشت دے دوں ان کو. اگر تیرے مالک پسند کریں تو 360 درہم ابھی لے مجھ سے اور جا کے ان کے حوالے کر اور آزاد ہو جا. ان احب اہلک، اگر تیرے مالک پسند کریں، ان اعدها لہم، کہ میں ان کے لیے یہ قیمت یک مشت دے دوں. لیکن شرط یہاں پہ، میں قیمت دوں گی لیکن اس میں کیا ہے شرط، مجھے بھی کچھ فائدہ ملنا چاہیے نا. فائدہ کیا ہے؟ وَيَكُونُ وِلَاءَكِ لِي، تیری جو آزاد کردہ حیثیت ہے یعنی ولایت ہے وہ میری ہوگی. ولایت کیا ہوگی؟ میری ہوگی. یہ ولایت بیسیکلی آزادی کی نسبت ہے. جس نے آزاد کیا ہوتا نا اس کی طرف آزادی کی نسبت ہوتی ہے ساری زندگی. آزاد تو کر دیا ہے لیکن جس کا غلام تھا نا، جس نے آزاد کیا ہوا، اس کی طرف نسبت ہوگی. جیسے حمران مولا عثمان، حمران
ایک بندے کا نام ہے مولا عثمان، حمران صحابی ہیں. مولا عثمان کا مطلب ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آزاد کردہ غلام. تو اس کے نام کے ساتھ یہ سر نیم لگ جاتا ہے، ہاں سیکنڈ نیم لگ جاتا ہے ساری عمر کے لیے. ہاں یہ فلانا ہے تو مولا فلاں، مولا حکیم بن حزام، یہ حکیم بن حزام کا آزاد کردہ غلام مولا لگتا ہے. تو یہ آزادی کی کیا ہوتی ہے؟ نسبت ہوتی ہے. اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات جب اس غلام کی، جو غلام تھا اب تو آزاد ہو گیا نا، اس کی وراثت جب تقسیم ہوتی ہے نا اس کے مرنے کے بعد، اگر اس کے بھائی بہن دیگر اس کے وارث ہوں تو ٹھیک ہے، اگر اس کے وارث نہ ہوں تو پھر یہ جو اس کی ساری وراثت کس کے ساتھ کس کی ہوتی ہے؟ نسبت والے کی، جس نے آزاد کیا ہوتا ہے. اس میں بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ نے غلام آزاد کر دیا، اب چونکہ آپ نے آزاد کیا ہوا ہے اس کی آزادی کی نسبت کیا ہے؟ آپ کی طرف ہے. اگر اس کے کوئی بھائی بہن اس کے مرنے کے بعد اس کے وارث ہوں گے اس کی پراپرٹی کے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نہیں ہے اس کے وارث تو پھر اس کی ساری وراثت کیا ہوگی؟ آپ کی ہوگی. تو سیدہ عائشہ نے فرمایا وَيَكُونُ وِلَاءَكِ لِي، تیری جو ولایت ہے، آزادی کی نسبت ہے، وہ کیا ہوگی؟ میری ہوگی. فعلت، تو میں ایسا کر دوں گی. یہ جب شرط پوری ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگی؟ میں ایسا کر دوں گی. فذهبت بریرۃ الی اہلھا، تو بریرہ جو ہے وہ اپنے مالکوں کے پاس گئی. فقالت لہم، تو اس نے ان کو کہا، یہ بات کہی کہ اس طرح کر کے سیدہ عائشہ فرما رہی ہیں کہ قیمت وہ ساری وہ دے دیتی ہیں اور آپ مجھے آزاد کر دیں، لیکن آزادی کی نسبت سیدہ عائشہ کی ہوگی. فابوا علیہا، تو انہوں نے انکار کیا، بھئی ایسا نہیں، ہم نہیں کریں گے. فابوا علیہا، انہوں نے انکار کیا، بھئی آزادی کی نسبت ہماری ہونی چاہیے، ہم تجھے آزاد کر رہے ہیں، ہم تجھے چھوڑ رہے ہیں، چاہے قیمت وہ دے رہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ آزادی کی نسبت ہماری ہونی چاہیے، ہم جو ہے وہ آزادی کی نسبت ان کی طرف نہیں کریں گے بالکل بھی. فجاءت من عندہم، تو وہ بریرہ جو ہے وہ یہ جواب لے کے واپس آئی سیدہ عائشہ کے پاس. بریرہ جواب لے کے واپس آئی سیدہ عائشہ کے پاس. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس، اس حالت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ. رسول اللہ بھی وہاں موجود تھے. اب پہلی بار جب آئے تھے رسول اللہ وہاں موجود نہیں تھے، اب جب آئے تو رسول اللہ وہاں پہ موجود تھے. اب رسول اللہ کے سامنے بات ہوگی. فقالت، تو بریرہ کہنے لگی، انی قد عرضت ذالک، میں نے یہ پیش کیا ہے، یہ پیشکش جو آپ نے مجھے دی ہے یہ میں نے ان کے سامنے جا کے پیش کیا ہے. انی قد عرضت ذالک علیہم، میں نے یہ معاملہ، یہ ایگریمنٹ، یہ معاہدہ ان کے سامنے جا کے پیش کیا ہے. فابوا، لیکن انہوں نے اس ایگریمنٹ سے انکار کیا ہے، انہوں نے یہ بات نہیں مانی. الا، ایک صورت میں وہ مانتے ہیں کہ ان یکون الولاء لہم، کہ آزادی کی نسبت ان کی ہوگی. فسمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا. حالانکہ لیگلی طور پہ اسلامکلی نسبت کس کی ہونی چاہیے؟ سیدہ عائشہ کی، کیونکہ وہ قیمت دے رہی ہیں نا، وہ تو قیمت لے رہے ہیں، وہ تو فروخت کر رہے ہیں نا بریرہ کو، وہ تو بریرہ کو فروخت کر رہے ہیں، ان کی آزادی کی نسبت نہیں ہونی چاہیے. اسلامکلی لیگل طور پہ نسبت کس کی ہونی چاہیے؟ سیدہ عائشہ کی طرف ہونی چاہیے، کیونکہ وہ کیا کر رہی ہیں؟ قیمت دے کے، اپنی جیب سے پیسے دے کے اس کو آزاد کرنی ہے، قیمت ان کی ہونی چاہیے. تو رسول اللہ کو تھوڑا سا ناگوار گزرا کہ یہ غلط شرط لگا رہے ہیں. فاخبرت عائشۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا معاملہ سنایا کہ یہ معاملہ ہے اس کا. فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خذیہا، آپ بریرہ کو لے لو، پیسے دے کے بریرہ کو لے لو. واشترطی لہم الولاء، اور آپ جو ہے وہ شرط رکھو ولایت کی اپنے لیے. فإنما الولاء لمن اعتق، کیونکہ ولایت اس کی ہوتی ہے کہ جس نے آزاد کیا ہوتا ہے. تو سیدہ عائشہ آزاد کر رہی ہیں تو ولایت کیا ہوگی؟ ان کی ہوگی. ففعلت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو سیدہ عائشہ نے بھی ایسا ہی کیا. اور انہوں نے کہا بھی میں قیمت دے رہی ہوں تو ولایت کی آزادی کی نسبت بھی میری طرف ہوگی. ثم قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الناس خطیبا، اب آخر میں اس حدیث کا جو مین تھیم ہے، جو مین میسج ہے، جو مین اس حدیث سے مسئلہ ثابت ہو رہا ہے وہ آنے والا ہے. ثم قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الناس، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں کھڑے ہوئے، خطیباً، خطبہ دیتے ہوئے.
فحمد اللہ واسنا علیہ، تو نبی اسلام نے اللہ کی حمد بیان کی اور اللہ کی ثنا بیان کی. ثم قال، پھر آپ نے فرمایا اما بعد، اس کے بعد، یعنی خطبہ دے کے آپ نے فرمایا اما بعد، اس کے بعد آپ نے پھر خطاب کیا اور بڑے ناگوار انداز میں آپ نے فرمایا فما بال رجال، ان لوگوں کا کیا معاملہ ہے، یشترطون شروطا، یہ تجارت میں، سودے میں، لین دین میں ایسی شرطیں رکھتے ہیں، لیست فی کتاب اللہ عز وجل، کہ جو ایسی شرطیں جو کتاب اللہ میں جائز نہیں ہیں. ما کان من شرط لیس فی کتاب اللہ، اب یہ ہے مین تھیم اس حدیث کا، ما کان من شرط لیس فی کتاب اللہ، ایسی شرط جو کہ اللہ کی کتاب میں، اللہ کی شریعت میں جائز نہیں ہے، فہو باطل، وہ شرط کیا ہے، باطل ہے، جھوٹی ہے، وہ نہیں مانی جائے گی. وَإِن كَانَ مِئَةَ شَرْطٍ، اگرچہ اس طرح کی 100 شرطیں جمع ہو جائیں، آپ اگرچہ اس طرح کی 100 شرائط بھی جمع، دیکھیں آپ غلط پلس غلط پلس غلط پلس از اکول ٹو غلط ہی رہے گا نا. نبی اسلام فرما رہے ہیں وَإِن كَانَ مِئَةَ شَرْطٍ، اگر آپ 100 شرطیں بھی ایسی لے آئیں جو رسول اللہ اور اللہ کے قوانین کے خلاف ہیں تو ساری غلط ہوں گی. قضاء اللہ احق، اللہ کا فیصلہ سب سے سچا ہے اور برحق ہے. وشرط اللہ اوثق، اور اللہ کی شرط سب سے مضبوط ہے. وانما الولاء لمن اعتق، ولایت اور آزادی کی نسبت اس کی ہوگی کہ جس نے آزاد کیا. یہ خطبے کا مین تھیم ہے، یہ لائن مین خلاصہ ہے. متفق علیہ، یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے، لیکن واللفظ للبخاری، یہ سارے الفاظ امام بخاری کے ہیں. وعند مسلم، لیکن مسلم کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں اشتریہا واعتقیہا، اے عائشہ آپ اس کو خرید لیں، بریرہ کو، اور اس کو آزاد کر لیں. واشترطی لہم الولاء، اور آپ آزادی کی نسبت ان کے اوپر رکھیں، یعنی اپنی آزادی کی نسبت رکھیں. تو پچھلی حدیث میں آپ نے کیا پڑھا تھا کہ تجارت میں، لین دین میں کسی بھی قسم کی شرط رکھنا کیا ہے، اور یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو حرام شرط ہے وہ لیگل، وہ جائز نہیں. چلیے آج کا سبق یہیں پہ مکمل ہوتا ہے. تو حرام کیسے پتہ چلے گا؟ حرام شریعت نے بتایا ہوا نا، اسے سارا چیپٹر وہی بتائے گا آپ کو، تو کون کون سی شرط حرام ہے، کون کون سی شرط حلال ہے. کلیئر ہو گیا؟ چلیے جی.